قبر میں آسانیاں۔ ہائے اللہ، اے میرے اللہ، میں دعا کرتا ہوں میرے سننے والے دوست، احباب، بہن بھائی، تمام مسلمان، میرے رشتہ دار اور بغیر رشتہ دار، اپنے بیگانے، ہمسائے، دور کے نزدیک کے تمام کے لیے یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کو، قبر کو پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت تمام کی قبروں کو آسانی سے پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب ہم مر کے قبر میں جائیں گے۔ اور جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، ہمسائے دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام مسلمان بہن بھائی جو چلے گئے ہیں میرے اور آپ کے، میں تمام کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل فرما۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس گھاٹی کو پار کر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبر کا سامان اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچنے والا قبر وحشت اور ہولناکیوں سے بھرا ایک چھوٹا سا گھر ہے۔ ہائے اللہ، اللہ میرے سمیت تمام کو بچا کے رکھنا۔ یہاں کی سختی ناقابل برداشت ہے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جنہیں قبر میں اللہ آسانیاں عطا فرمائے گا اور ان پر عذاب نہیں ہوگا، اور قبر میں بھی اپنے ٹھکانے جنت کے نظارے کرتے رہیں گے، یعنی قبر کے اندر رہتے ہوئے بھی جنت کے نظارے کریں گے، اللہ ان کو دکھائے گا۔ ہم یہاں چند ایک کا ذکر کیے دیتے ہیں جن پر قبر میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلا آدمی حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں شہید کے بارے میں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام لوگوں کو قبر میں فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا، لیکن شہید کو کیوں نہیں مبتلا کیا جائے گا؟ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفا ببارکۃ السیوف علی رأسہ فتنۃ، اس کے لیے راہ جہاد میں سر پر چمکتی ہوئی تلواروں کی آزمائش ہی کافی ہے۔ بھئی جس وقت وہ شہید ہوا اس وقت اس کو جتنی سختیوں سے گزرنا پڑا اس کے لیے وہی کافی ہے، اس کے بعد اس کے لیے کوئی سختی نہیں ہوگی۔ یہ روایت سنن نسائی میں موجود ہے۔ اب آئیں اس طرف جمعہ کے دن یا رات فوت ہونے والے بندے کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے اور یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اب آئیں اس طرف سورہ ملک کثرت سے پڑھنے والے بندے کے بارے میں کہ جو سورہ ملک جو ہے وہ پڑھ کے سوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے، سورۃ الملک ہے، جو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی، بچا لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے تھے۔ یہ معنی کیا بنا کہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے، پڑھ کے سوتا ہے، وہ عذاب قبر سے محفوظ کیا جائے گا۔ اب آئیں اس طرف فی سبیل اللہ پہرا دینے والے پر، یعنی چوکی دار جو اللہ کے راستے میں اللہ والوں کی حفاظت کرنے میں چوکی داری کرتا ہے، پہرا دیتا ہے ان کا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہو گیا اسے اجر مسلسل قیامت تک ملتا رہے گا اور اسے فتنہ قبر سے بھی محفوظ کر لیا جائے گا۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ یعنی کہ جو اللہ والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کا پہرا دے، ان کی حفاظت میں محافظ بن کے کھڑا ہو اور اس کو موت آ جائے تو کیا ہے کہ قیامت تک، جب تک ترازو نہیں لگتا حساب و کتاب کا، پراپرلی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے، اور اسے قبر کے فتنوں سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں اس طرف پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے موت آ گئی اسے عذاب نہیں ہوگا، اور یہ روایت ترمذی شریف میں ہے اور روایت صحیح ہے۔ خلاصہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ نوٹ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی آسانیوں کے بارے میں
کچھ چند ایک نشانیاں بتائیں جن میں وہ بندہ جو جمعہ کے دن جمعہ کے رات فوت ہو جائے تو اس کو بھی فتنہ قبر سے بچا لے گا اللہ، اور جو شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں اس کو بھی قبر کے فتنوں سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ اور جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے سونے سے پہلے، اس کی وجہ سے اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، قبر میں محفوظ کر لیا جائے گا۔ اور جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے، چوکیداری کرتا ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو قیامت تک مسلسل اس کو ثواب ہوتا رہے گا اور اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ یہ روایت ترمذی میں ہے۔ ہیں جی، پیٹ کی بیماری سے کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کو بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے اور سمجھانے کی اور اس بات کو آگے شیئر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔